اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ ہم سورہ انفال الدرس الثانی الف آیات نمبر 29 تا 33 اپنے پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، جو لیکچر نمبر 12 تھا۔ آج ہم لیکچر نمبر 13 جس میں ہم آیات کریں گے 34 تا 37 اور صفحہ نمبر 13 سے یہ 14 تک جائے گی، ٹھیک ہے؟ چلیں سارے بچے ابھی اپنا کتاب کا صفحہ نمبر 13 اور آیت نمبر 34 نکال لیں، ٹھیک ہے؟ شاباش، جلدی سے چلیں جی، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ما کیا، وما لہم اور کیا ہے ان کے لیے، اللہ یہ کہ نہ یعذبہم اللہ عذاب دے ہم ان کو اللہ۔ اوپر پچھلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا، کیا پڑھا کہ کافر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کی طلب کر رہے ہیں کہ ہم پر عذاب لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا دو وجوہات پیش کی عذاب نہ لانے کی، کہ ایک تو نبی کا وہاں موجود ہونا اور دوسرے استغفار کرنے والے لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محفوظ ہیں اور آپ کے صحاب بھی محفوظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب کہتے ہیں کہ اب اے کافرو، تمہارے لیے عذاب میں کہاں کہوں کہ تم پر عذاب نہ کروں، ہاں اب تم اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور وہ عذاب کیا ہے، وَمَا لَهُمْ اور کیا ہو گیا، لہم ان کے لیے، اللہ یعذبہم اللہ کہ نہ کرے اللہ تعالیٰ عذاب ان پر، وہم اور جب کہ وہ کیا ہیں، وہم اور وہ یسدون روکتے ہیں، ان بارے میں، ان المسجد الحرامی مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے میں لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی کہ مسجد حرام میں لوگوں کو داخل ہونے سے، وہاں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ وما کانو اور نہیں کانو وہ تھے، اولیاء اس کے متولی، یعنی جب کہ وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے متولی بھی نہیں تھے۔ ان کے متولی کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، وہ متولی تھے، جبکہ کفار کے دوسرے جو سردار تھے اس کے متولی نہیں تھے۔ اور اللہ نے یہاں ان کو واضح کر دیا کہ جبکہ تم تو خانہ کعبہ کے متولی بھی نہیں تھے، پھر بھی مسلمانوں کو وہاں نماز پڑھنے سے، نیکی کے کام کرنے سے روکتے تھے، اور تمہارا یہ روکنا یقیناً تمہارے لیے عذاب کا باعث ہے، اس وجہ سے تمہیں اب عذاب سے ضرور دوچار کیا جائے گا۔ اور پچھلی آیتوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دوچار کرنا، وہ عذاب ان کا کیا تھا وہ عذاب ان کا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوات کی صورت میں انہیں شکست سے دوچار کیا اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ان پر ہمیشہ کے لیے ڈال دیا۔ ان اگر اولیاء وہ ان کے متولی ہوتے، یعنی کہ اگر وہ ان میں سے متولی ہوتے تو کیا وہ اللہ مگر متقون ہی، یعنی کہ اس کے متولی اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک بتاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ نیک اعلیٰ کردار کے مالک، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اعلیٰ کردار کے مالک، اس کے بعد آپ کے پردادا حضرت ہاشم اعلیٰ کردار کے مالک، اور اس طرح پوری لڑی حضرت آدم علیہ السلام تک پوری کی پوری سارے کے سارے اعلیٰ کردار کے مالک، جنہوں نے کبھی جو ہے وہ گناہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اور مولانا طارق جمیل ان کا جو پورا شجرہ پڑھتے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ انشاءاللہ میری بھی کوشش ہوگی کہ میں وہ شجرہ مبارک یاد کروں اور پھر آپ تک میں بھی پہنچایا کروں، کیونکہ نبی کی بات کو پھیلانا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ ہمارے اللہ کا حکم بھی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کے عذاب لانے کی جو وجہ بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسجد حرام میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ متقی لوگ ہی وہاں پر عبادت کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ ولا اور لیکن، ولاکنہ اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون جانتے نہیں، کہ ان میں سے اکثر کو تو اس بات کا علم ہی نہیں کہ وہ اس قابل ہیں بھی کہ نہیں، جبکہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو کفار نے نعوذ باللہ کیسی گندی شرارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر، ان کے کندھوں پر
اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی، اور پھر تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو۔ جب اس بات کی خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوئی تو وہ پریشان حال دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے وہاں سے اس اوجڑی کو ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر گئیں، روتی رہیں، پریشان ہوتی رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے رہے۔ یہ اس طرح کی حرکات ان کافروں نے کی، اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ یقیناً ان پر عذاب جو ہے وہ فتوحات کی صورت میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا خانہ کعبہ کے گرد نماز پڑھنا اور وہاں پہ ان کی ایسی حرکات کرنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اگر وہاں نماز پڑھتے تو ان کی نمازیں کیا تھیں؟ صرف سیٹیاں تھیں اور صرف تالیاں تھیں۔ ایکسکیوز می۔ اب یہ دیکھیں یہاں وما کانا، اور نہیں کانا ہے، صلاتہم، ان کی نمازیں، عند البیتی، عند پاس، البیتی اللہ کے گھر کے پاس، الا مگر، مکاءن سیٹیاں، و تصدیاتن اور تالیاں، یعنی کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ تو جب بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے یا وہاں پہ عبادت کرتے ننگے جسموں میں ہوتے، اور پھر وہاں یا تو تالیاں بجا بجا کر بھجن گاتے، یعنی کہ میں تو ان کو وہی بھجن ہی کہہ سکتی ہوں نا، جیسے ابھی بھی ہندو ایسا کرتے ہیں، اور پھر وہ تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے۔ کیا عبادتیں ایسے ہوتی ہیں؟ عبادتیں تو وہ ہوتی ہیں جو روح کو جھنجھوڑیں، جو ہماری روح تک پہنچ جائیں، جو ہمیں سکون دیں، جیسے نماز ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ نماز ہمیں اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ملاقات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، یعنی جب میں اللہ تعالیٰ مجھ سے ملاقات کرے تو میں نماز پڑھتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ملتا ہے، اور جب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو تو پھر میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے اور ان کی باتیں اور ایسی عبادات، جبکہ کافروں کی عبادتیں کیا ہیں؟ صرف سیٹیاں بجانا اور صرف تالیاں بجانیاں۔ سیٹی جو ہے وہ مکہ میں یہ جو ورڈ ہے نا مکاءن، اس کا مطلب ہے سیٹیاں۔ حضرت ابن عباس نے اس کو سیٹی کہا ہے، اور کہا ہے کہ مکان جو ہے یہ اصل میں مکہ میں ایک سفید پرندے کا نام تھا جس کی آواز جو ہے وہ سیٹی جیسی تھی، اور یہ پرندہ حجاز میں پایا جاتا تھا۔ اور یہاں پہ چونکہ بغوی نے بھی یہی کیا ہے کہ قبیلہ عبد الدار کے کچھ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے وقت سامنے آ جاتے، مذاق بناتے اور اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر سیٹیاں بجاتے۔ جیسے آج کل بھی اگر آپ نے کسی نوجوانوں کو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ زیادہ مستی میں آئے ہوئے ہوں تو کیسے اپنے منہ کے اندر انگلیاں ڈال کر، دو انگلیاں ڈال کر اپنی زبان کا ایک گولا سا بنا لیتے ہیں اور پھر سیٹی بجاتے ہیں۔ ایسے ہی باچھوں کے اندر انگلیاں داخل کر کے سیٹیاں بجانے کو مکاءن کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور تصدیاتن کا مطلب ہے تالیاں، اور تالیاں بجانا۔ ابن جریر نے اس کو باحوالہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کے دوران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھٹھا کرتے، سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے تاکہ مسلمان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ توجہ کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا نہ کر پائیں اور ان کی عبادت میں رکاوٹ پیدا ہو۔ تو آپ کو انشاءاللہ اس آیت کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ فَذُوقُوا پس ذوقو چکھو العذاب عذاب بما جو کچھ کنتم تم تھے تکفرون تم کفر کرتے رہے، تو پس اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو کہ جو تم اب تک میرے نبی کا، میری آیات کا انکار کرتے رہے ہو، کفر کرتے رہے ہو، اب اس کا مزہ بھی چکھ لو۔ اور وہ مزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی جو مدینہ میں تھی، بلکہ صرف 7 سالہ زندگی، 8ویں سال تو مسلمان مکہ میں بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو کفار پر غلبہ دے دیا۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ ان الذین، بے شک الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، لیصدوا، تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یعنی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے مالوں کو اللہ کے راہ پر خرچ کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ نیکی کا راستہ ہے، جبکہ ان کا کام کیا ہے؟
کہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے والے مال کو خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے عمل کی وجہ سے کیا کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، ثم پھر تکون ہو جائے گا علیہم ان پر، پچھلی آیت پر تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا پس سا ان قریب، ينفقونہا ان کا خرچ کرنا، اپنا مال کا خرچ کرنا، ثم پھر تکون ہو جائے گا علیہم ان پر حسرتاً حسرت، یعنی پھر انہیں ان کا مال خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، ثم یغلبون پھر وہ غلبہ پا لیے جائیں گے، پھر ان پر مکمل غلبہ پا لیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو یہاں تسلی دے رہا ہے کہ ابھی تو تم نے غزوہ بدر کا آغاز کیا ہے، آگے آگے دیکھو کیسے میں ان پر غلبہ پاتا ہوں اور کیسے تم لوگوں کو ان پر غالب کرتا ہوں، اور ان لوگوں کا خرچ کرنا جو ہے وہ انہیں خود ہی بتا دے گا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اللہ کے راستے پر روکنے پر جو مال خرچ کیا ہے وہ مال ان کے لیے حسرت بن جائے گا کہ اے کاش ہم نے مال خرچ نہ کیا ہوتا، کیونکہ مال تو ہم نے خرچ کیا تھا مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ آسان فرما دیا ہے، چنانچہ ہمارا خرچ کرنا جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، مال بھی گیا اور ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ ٹھیک ہے، کلبی نے اس آیت کا نزول ان لوگوں کے لیے کیا ہے جنہوں نے بدر کے موقع پر قریش کے سارے لشکر کو کھانا کھلایا تھا، اور یہ 12 آدمی تھے۔ ٹھیک ہے، ابن ابی حاتم نے بھی کہا ہے کہ ان میں سے ایک ابو سفیان بھی ہے کہ جس نے 40 اوقیہ سونا مشرکوں پر خرچ کیا تھا کہ وہ مشرک جو ہیں وہ مسلمانوں کو اسلام کے راستے سے روکیں یا مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اس آیت کا شان نزول کافروں کے لیے ہوا، اور یہ کافروں کو مال کے خرچ کرنے کے لیے حسرت بنا دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر کیا فرماتے ہیں، پھر یہ کہ ان کے لیے دنیا میں یہ مال باعث پشیمانی اور غم ہو جائے گا، کیونکہ مال بھی جائے گا اور مقصد بھی حاصل نہ ہوگا، اور ان کے لیے ساری عمر کے لیے صرف ایک حسرت باقی رہ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حسرت کیا ہوتی ہے؟ حسرت وہ ہوتی ہے جو خواہش کی ایک قسم ہوتی ہے لیکن پوری نہیں ہو پاتی۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ثم تکون پھر ہو جائے گا علیہم ان پر خرچ کرنا حسرتاً حسرت، ثم یغلبون پھر وہ غلبہ پا لیے جائیں گے۔ والذین یہ وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، الی جہنم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، یحشرون انہیں اکٹھا کیا جائے گا، لیمیز اللہ یعنی یہاں پہ ان سارے یعنی کہ ان لوگوں کو شاید اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا، اور یہ جہنم ہی کی طرف دھانکے جائیں گے جو ایسے مال خرچ کریں گے، جو ایسے عمل کریں گے، جو مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں آئیں گے۔ اس کی آگے وجہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں اگلی آیت میں، لیمیز اللہ الخبیث تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے الخبیثہ نجس کو، ناپاکی کو، من الطیبی طیب سے، پاکیزہ چیز سے، چونکہ مسلمان طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، اور کافر نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ ناپاک الگ ہو جائیں اور پاک الگ ہو جائیں۔ وَيَجْعَلَ اور بنا دے گا اللہ تعالیٰ الخبیثہ ناپاک کو، بعدہ اس کے بعد کو، علی بعدن بعض پر، یعنی اس کے بعض کو بعض پر رکھ کر، فَيَرْكُمَاهُ پس یرکماہو اسے کر دے گا، اسے اکٹھا بنا دے گا، اسے ڈھیر بنا دے گا جمیعاً سب کا سب، فَيَجْعَلَهُ اور اس پورے ڈھیر کو ڈال دے گا فی میں جہنم جہنم کی طرف۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کافروں کو، ان ناپاک لوگوں کو، ان کی نجس کو، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک بڑا سا ڈھیر بنا دوں گا، اور اس ڈھیر کو جہنم کی طرف ارسال کر دوں گا، یعنی جہنم میں ڈال دوں گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اولئک وہی لوگ ہم الخاسرون خسارہ پانے والوں میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کے راستے میں روڑے اٹکائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، یقیناً وہ لوگ خسارہ پانے والے میں سے ہیں۔ اور آج بھی موجودہ دور میں بھی اگر کوئی مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، دنیا میں مسلمان ضرور دکھ جھیل کے جائے گا، تکلیفیں سہ کے جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جس میں
وہ انعامات ہیں کہ جس کا انسان دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا اور کافروں کو ان کے کرتوتوں کے باعث جہنم رسید کرے گا. اور آج کے کافر بھی یہ جان لیں کہ مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے اس دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوں گے، عذاب سے دوچار ہوں گے، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم تو پہلے سے ہی تیار کر لی گئی ہے، اور بلکہ وہ اس کا ایندھن خود بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کا ایندھن کون ہے؟ یا تو پتھر ہیں یا پھر انسانوں کے جسم ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں جو جہنم کا ایندھن ہے، اور یہ جہنم کے ایندھن بننے کی وجہ ہے. میرا خیال ہے یہاں پہ ہمارا سبق جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے. اب میرے بچوں کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ نہیں آئی، کہیں کوئی ایسا نقطہ باقی ہے، تو آپ آن لائن جب وائس میسیج میں یا کسی بھی طرح ٹائپ میسیج میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والا بنائے. اگر آیات کے پڑھنے میں، تلاوت کے دوران کچھ غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کی درخواست گار ہوں، اور آپ سے بھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.